اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 35واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں۔ جملہ واو سے شروع ہو رہا ہے، واو کو استنافیہ مان لیں تو جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اور واو کو عاطفہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ بہرحال واو استنافیہ یا واو عاطفہ کے بعد جو دوسرا لفظ آ رہا ہے وہ ہے از یہاں پر ایک محذوف فعل اذکر کے لیے مفعول بھی کا کام دے رہا ہے۔ اذکر فعل ہم محذوف مانیں گے، جس کے بعد پھر از یہ ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مفعول بھی بنے گا اس اذکر فعل کے لیے۔ تو از ظرف ہو گیا، جب بھی ظرف آتا ہے اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، تو مضاف الیہ ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ قالا فعل ہے، جب بھی قالا آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا اور مفعول بھی ہوگا جسے مقول القول کہا جاتا ہے۔ تو قالا کا فاعل جو ہے وہ ابراہیم ہے، اس لیے کہ مرفوع ہے، اور جو مقول القول ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی۔ اب اگر ہم مقول القول کو انالائز کریں تو مقول القول میں ہمیں پہلا لفظ مل رہا ہے ربی، اس کو ہم الگ سے انالائز کریں گے۔ ربی از اکول ٹو یا ربی، اور یا از اکول ٹو ادعو، یعنی یا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ربی جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ اصلاً ربی تھا۔ یا متکلم مضاف الیہ کے طور پہ جو رب کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ تخفیف کی وجہ سے ڈراپ کر دی گئی ہے، اور یہ جو ربی ہے یہ منادہ ہے، اور منادہ جو ہے وہ قائم مقام مفعول بھی کے ہوتا ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا پھر جواب الندا یا مقصود بن ندا جو ہے وہ ارینی کیف تحیی الموتی کی صورت میں آپ آگے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم مقصود بن ندا کو انالائز کریں گے تو اس میں ہمیں پہلے ایک فعل امر نظر آ رہا ہے جو کہ ہے اری، را حمزہ یا مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال میں ارآیا یرئیو اوریجنلی، اور پھر تبدیلی کے بعد ارا یوری۔ یہ بات جانتے ہوئے کہ حمزہ فعل ماضی میں بھی اور فعل مضارع میں بھی، یعنی باب افعال میں جب یہ استعمال ہو رہا ہے اس مادے کے اعتبار سے، تو حمزہ اپنی حرکت ما قبل کو ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی دے کر غائب ہو جاتا ہے۔ ارایا بن گیا، اور یرئیو یوریو بن گیا، اور پھر جب قواعد اپلائی ہوئے ناقص کے تو ارا یوری بن گیا۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جب بھی باب افعال سے فعل امر بنایا جاتا ہے تو وہ جو ماضی میں حمزہ زائد استعمال ہوتا ہے اس کو مضارع میں شو کر کے فعل امر بنایا جاتا ہے۔ تو گویا ارا یو اری، اور پھر یو اری سے حاضر کا صیغہ لے تو تو اری ہو گیا، تو اری کو اخف کیا تو اینڈ والی یا ڈراپ ہو گئی، بچ گیا تو اری، اور علامت مضارع جب ہٹائی تو بچ گیا اری۔ تو اری یہ فعل امر آپ دیکھ رہے ہیں تو دکھا۔ تو رآ یا را کے معنی ہوتے ہیں با فتح یفتح سے دیکھنا، اور ارا یوری کے معنی ہوتے ہیں باب فعال میں دکھانا۔ اری فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایا آگے آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد یا متکلم مفعول بھی کے طور پر ضمیر منصوب متصل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ارینی
فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو دکھا مجھے. کیا دکھا؟ دوسرا مفعول چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے کہ کیفا تحیی الموتا. کیفا اس میں استفہام ہے اور حال کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. اور استفہام کے لیے جو بھی لفظ آتا ہے وہ صدارت کلام چاہتا ہے، لہٰذا کیفا کو شروع میں رکھا گیا. اس کے بعد آگے فعل آ رہا ہے تحیی. یہ فعل ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. ہا یا مادہ ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے. احیا یحیی زندہ کرنا. تو تحیی یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل با فاعل ہے. انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. تو زندہ کرے گا کس کو؟ مفعول بھی چاہیے تو آگے مفعول بھی آ رہا ہے الموتا. الموتا المیت کی جمع ہے، مردوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا اور اس کو ہم یہاں پر منصوب مانیں گے. تو تحیی الموتا فعل فاعل مفعول بھی ہو گیا اور کیفا کو ہم حال قرار دے چکے ہیں. کیفا تحیی الموتا جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً منصوب مفعول بھی ثانی بنے گا اری فعل کے لیے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ دکھانا جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو دکھانا اور کچھ دکھانا. تو ارینی کیفا تحیی الموتا. اب اری فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقصود بن ندا ہو جائے گا. اس کے بعد ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر یہ بنے گا مقول القول قال فعل کے لیے، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ مقول القول جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے. اور پھر قال فعل اپنے فاعل ابراہیم اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا ایک محذوف فعل اذکر کے لیے. اور پھر اذکر جو فعل محذوف ہے اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. واو کو استنافیہ قرار دیا جائے تو جملہ مستانفہ بن جائے گا، اور واو کو عاطفہ قرار دیا جائے تو جملہ معطوفہ بن جائے گا. اور یوں ہمارا یہ جملہ گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گا اور ترجمہ ہم کریں گے. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے یا کرے گا مردوں کو. الحمدللہ پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اور دوسرا جملہ جو ہے ہم وقف کی دوسری علامت تک بنا لیں گے جو کہ یہاں تک بنے گا. یہ جملہ قالا سے شروع ہو رہا ہے. قالا فعل ہے اور ہمیں کوئی فاعل ظاہر نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کو ہم اس کا فاعل مان لیں گے، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹے گی. قالا کے لیے جو مفعول بھی یا مقول القول ہے وہ بنے گا اولم تؤمن تک. اب اس مقول القول کو اگر ہم انالائز کریں تو اس میں حمزہ استفہام ہے، واو عاطفہ ہے، اور لم جو ہے یہ حرف نفی ہے. ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے جب آتا ہے تو فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے، اور فعل مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اس کے بعد جو فعل مضارع آگے آ رہا ہے وہ ہے تؤمن، جو کہ اصلاً تؤمنو تھا، لم کی وجہ سے مجزوم یا اخف ہو گیا. آمنا یؤمنو ایمانن، اس فعل کو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. تؤمن واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ مقول القول ہم بنائیں گے قالا فعل کے لیے. لیکن یہاں پر یہ جو واو عاطفہ ہم نے قرار دیا ہے اس کا معطوف علیہ ہم کسے قرار دیں گے؟ تو اس کا معطوف علیہ ہم محذوف مانیں گے. گویا تقدیر کلام کچھ یوں ہوگا کہ اتسألو ولم تؤمن، تسألو کیا تو سوال کرتا ہے، ولم تؤمن تجھے یقین نہیں ہے. کیوں پھر واو عاطفہ کی مدد سے جو دو جملے ہیں معطوف علیہ اور معطوف یہ مل کر یہ قالا فعل کے لیے مقول القول مفعول بھی بن جائیں گے، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا انہیں، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو جائے گا. اور ترجمہ ہم اس کا پہلے ہی کر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا تم اس پر یقین نہیں کرتے؟ اس کے بعد جو جواب آیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اس جملے کو اب ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے. قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. آگے مقول القول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے بلا سے،
اور بلا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حرف ایجاب کہلاتا ہے، اور اس کا استعمال کچھ یوں ہوتا ہے کہ یا تو یہ پہلی بات میں نفی کی تردید کے لیے آتا ہے، اور اس کی مثال ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 میں دیکھ چکے ہیں کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ الا ایاما معدودہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ انہیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، جو بھی برے کام کرے گا، اور پھر آگے یہ مضمون چل رہا ہے۔ تو گویا یہاں پر پہلی بات میں نفی کی تردید کے لیے استعمال ہوا ہے، یا پھر یہ اس استفہام کے جواب میں آتا ہے جو نفی پر واقع ہو، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے جواب میں یہ آ رہا ہے کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ آسان الفاظ میں اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ یوں سمجھ لیں کہ بلا ایک ایسا حرف ہوتا ہے جس کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے ایک منفی سوال کا، اور وہ اس کی نفی کو باطل کر دیتا ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے آپ پاس ہو چکے ہوں، یعنی آپ امتحان میں پاس ہو چکے ہوں، اور آپ سے سوال کیا جائے ما نجحتا، ایک منفی سوال کیا جا رہا ہے نا، ما نجحتا، کیا تو کامیاب نہیں ہوا، تو پھر آپ اس پہ جواب دیں گے بلا، جس کا معنی ہم کریں گے کیوں نہیں، نجحتو، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، یعنی بلا کہنے کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اچھا یہاں پر نام نہیں کہا جائے گا، اگر یہاں پر نام کہا جائے نا، یعنی آپ سوال کیا گیا کہ اما نجحتا، کیا تو کامیاب نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں جی نعم، ہاں، تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس فرق کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، قالا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد واؤ کو ہم عاطفہ مان لیں گے، جس کے بعد لاکن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ حرف استدراک ہے، اور لاکن جو ہے یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے لیتمئن قلبی، لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے، اور اس کے بعد یتمئن آپ کو فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف نظر آ رہا ہے۔ اس فعل کو دیکھ لیں، باب افعلال کا یہ لفظ ہے، یعنی ربائی کا یہ فعل ہے جس کا مادہ ہے طا، میم، حمزہ اور نون۔ باب افعلال میں یہ بنے گا اطمئن یطمئن اطمئنانا، جس کے معنی ہوتے ہیں ذہن کا خلجان سے خالی ہونا، یعنی پرسکون ہو جانا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یطمئن واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے، تو آگے کل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس کو ہم فاعل بنا دیں گے یطمئن فعل کے لیے۔ یطمئن فعل اپنے فاعل قلبی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہو جائے گا اس ان مصدریہ کے لیے جو کہ لام تعلیل کے بعد محذوف ہے، اور اصلاً اس کی وجہ سے یہ فعل جو ہے یطمئن منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ان مصدریہ جو ہے فعل کے ساتھ مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام تعلیل کے لیے، اور لام تعلیل جو ہے یہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا ایک محذوف فعل کے لیے، اور وہ محذوف فعل کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے اسألو، یعنی اسألو میں پوچھتا ہوں، کیوں، لیتمئن قلبی اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ اور پھر یہ فعل محذوف جو ہے اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر لیکن حرف استدراک کے ساتھ مل کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا۔ اب چونکہ یہاں پر واو عاطفہ آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں معطوف علیہ کوئی محذوف ماننا پڑے گا، پھر وہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے وہ قالا فعل کے لیے مقول القول مفعول بھی بنے گا، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کچھ ہم یوں کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنائیں گے، اور دکھنے میں یہ بہت لمبا جملہ ہمیں لگ رہا ہے، لیکن اس لمبے جملے میں ہم چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ کالا فعل با فاعل ہو جائے گا جس کا پھر مفعول بھی یا مقول القول جو ہے وہ فخذ سے ہم شروع کریں گے۔
فا آپ دیکھ رہے ہیں مقول القول میں، تو یہ فا جو ہے یہ فا فصیحہ یا فصیحیہ کہلاتی ہے. اور فا فصیحیہ کون سی فا ہوتی ہے؟ یہ اس جملے کے شروع میں ہوتی ہے جو ایک محذوف شرط کا جواب ہوتا ہے. تو گویا شرط یہاں پر ہم محذوف مانیں گے، اور ایک جملہ جو ہے جو کہ عام طور پر ہر جگہ پر فٹ بیٹھ سکتا ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے. اذا کان الامر کذالک، یا ان کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو خذ اربعۃ من الطیر. تو شرط کو ہم محذوف مان لیں گے. فا جو ہے یہ جواب الشرط پر داخل ہونے والی فا ہے، اور اس کا نام ہم نے فا فصیحیہ یا فا فصیحہ رکھا ہے. اس کے بعد خذ جو ہے آپ فعل امر دیکھ رہے ہیں، حمزہ خا زال مادہ ہے، اور ہم نے اپنے بیسک کورس میں کیا تھا کہ 3 مادے ایسے ہیں محموز الفا کے جن کا فعل امر جو ہے وہ خلاف قاعدہ آتا ہے. اس میں ایک تھا حمزہ خا زال اخذ یاخذ جس کا فعل امر خذ استعمال ہوتا ہے. دوسرا تھا حمزہ میم را امرا یامر جس کا فعل امر جو ہے مر استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا تھا حمزہ کاف لام اکلا یاکلو کل. تو یہ 3 فعل آپ نے یاد رکھنے ہیں جن کا فعل امر جو ہے وہ خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. تو خذ جو ہے یہ اخذ یاخذ کا فعل امر ہے، لینے کے معنی میں، پکڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو خذ فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. اب مفعول بھی چاہیے خذ کے لیے، تو وہ آ رہا ہے اربعتن. اربعتن جو ہے یہ نکرہ آیا ہے، اور نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آپ دیکھ رہے ہیں من الطیر. من الطیر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم اس جار مجرور کو اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بناتے ہیں. تو اربعتن من الطیر کو ہم موصوف صفت بنا کر خذ فعل کے لیے مفعول بھی بنا دیں گے، اور ترجمہ کریں گے تو لے 4 پرندوں میں سے، یعنی 4 پرندے لے. اس کے بعد آگے فا جو ہے یہ ہم عاطفہ مان لیں گے، اور سر بالکل جس طرح خذ فعل ہے نا اسی پیٹرن پر ہی یہ آپ کو سر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ محموز الفا کا فعل امر نہیں ہے. اس کے لیے ہم اگر اسکرین پہ دیکھیں مادے کو تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سواد واو اور را. تو گویا یہ اجوف فعل سے فعل امر استعمال ہوا ہے. سواد واو را باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، تو اصل ہی بنتا ہے سوارا یسورو، اور تبدیلی کے بعد سوارا یسورو، اور جس کے معنی ہوتے ہیں ہلانا، مائل کرنا یا کاٹنا. تو اس سے پھر سارا یسورو سے سر جو ہے یہ فعل امر بنے گا اور فعل با فاعل ہوگا. ترجمہ ہم کریں گے تو مائل کر یا تو ہلا. اور مفعول بھی چاہیے تو وہ ہنہ کی ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ غیر عاقل کی جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے ضمیر. ہم جانتے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عام طور پر ضمیر جو ہے واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے، لیکن جمع مؤنث بھی آ جاتی ہے یا آ سکتی ہے. تو اس کی بہترین اگزامپل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ الطیر کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے بعد الیکا جار مجرور کا مجموعہ ہے، اس کو ہم متعلق کر دیں گے سر فعل کے، اور یہاں تک اپنا جملہ مکمل کر لیں گے. فعل سر اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، جس کا معطوف علیہ جو ہے خذ اربعۃ من الطیر کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر ثم حرف عطف آ رہا ہے، تو اس جملے کو ہم نیچے لے جاتے ہیں تاکہ ایزیلی ہم اس کو انالائز کر سکیں. تو ثم حرف عطف ہے، اس کے بعد اجعل فعل امر آ رہا ہے، جیم عین لام مادہ، جعل یجعلو بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ویسے تو، لیکن یہاں پر ڈالنا کے معنی میں ہم اس کو لیں گے. تو اجعل فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ ہمیں علی کل جبل منہن سے آگے نظر آ رہا ہے جو کہ جزءاً ہے. اور اس کے بعد پھر ثم آ رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ثم کو بھی نیچے لے جاتے ہیں تاکہ اوپر والے جملے کو آسانی سے ہم اینالائز کر سکیں. تو اجعل کے لیے جو مفعول بھی ہے اس کو ہم انالائز بعد میں کرتے ہیں، پہلے جار مجرور کو دیکھ لیتے ہیں. علی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ کل ہے جو کہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جبلن ہے. اب جبلن کے بعد ہمیں جار مجرور نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر نکرہ کے بعد جار مجرور جو ہے وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کو جبل کی صفت بنا دیں گے تو مفہوم صحیح نہیں بنے گا.
تو کلی جبلن تک ہم جار مجرور کو رکھ لیں گے. گویا کل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ جبل ہے اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہو گیا الا حرف جر کے لیے, اور الا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا اجعل فعل کے لیے. جو مفعول بھی بنے گا وہ بنے گا جزءاً, اور یہ جو من ہننا تھا یہ اصل میں جزءاً کی صفت تھا, جزءاً کے بعد آنا تھا یعنی جزءاً من ہننا. لیکن جب آپ مقدم کر دیتے ہیں کسی نکرہ کے بعد آنے والے جار مجرور کو جو کہ اس کی صفت بن رہا ہوتا ہے, تو اب اس کو پھر صفت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو حال کہا جاتا ہے. تو گویا جزءاً ذوالحال ہو گیا جس کا حال پھر من ہننا بن رہا ہے, اور یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا اجعل فعل کے لیے, اور یوں ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا کہ اجعل فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا, اور اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے. اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے, پھر تو ڈال ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا, یا رکھ کے معنی میں بھی ہم اسے لے سکتے ہیں کہ پھر رکھ ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا. اس کے بعد اگلا جملہ ہم اینالائز کرنے لگے ہیں جو کہ ثم سے شروع ہو رہا ہے, اور ثم پھر عطف ہے, اور اس کے بعد جو فعل امر آ رہا ہے وہ ہے ادعو. ادعو دال عین واو مادے سے ہے, دعا یدعو بلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باب نصر ینصرو بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں. فعل امر بنا جی ادعو, اور ملا کر جب پڑھا گیا تو حمزہ الوصل کی پیش جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, تو ثم ادعو, اور ادعو فعل با فاعل ہے, انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, ہنہ ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہو گیا اور یہ لوٹ رہی ہے التعیر کی طرف. یہاں تک ہم اس کو اینالائز کر چکے ہیں. ادعو ہنہ فعل فاعل مفعول بھی ہو گیا. آگے آ رہا ہے یاتینا کا سعیا. یاتینا کا جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے. اتا یاتی آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ یاتینا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے, اور ہنہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور وہ بھی التعیر کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی وہ آ جائیں گے کہاں تیرے پاس. کاف ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی قرار دی جائے گی, اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں سعین. سعین کو ہم یہاں پر حال قرار دیں گے ہم, اور یاتینا کا سعین جو ہے یہ جملہ اس کو ہم محلاً مجزوم قرار دیں گے, اس لیے کہ یہ فعل امر کے جواب میں آیا ہے. اور محلاً مجزوم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر کے بعد جب فعل مضارع استعمال ہوتا ہے تو وہ مجزوم یا اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے, لیکن جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں یہ مجزوم یا اخف فارم میں اپنی شکل نہیں بدلتے, لہٰذا اسے ہم یہاں پر محلاً مجزوم کہہ رہے ہیں. اور فعل امر کے بعد فعل مضارع مجزوم کیوں ہو کر آتا ہے اس کا جواب بھی بہت دفعہ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے جس کے جواب میں فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے. یعنی بات یہ کی گئی تھی کہ پھر تو بلا انہیں, اور پھر ایک جملہ محذوف ہے شرط والا کہ اگر تو انہیں بلائے گا تو وہ تیرے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے. اور یوں ہمارا یہ جملہ بھی انالائز ہو جائے گا, اور اس جملے کا بھی عطف جو ہے ہم اجعل فعل پر کر دیں گے. اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری یہ آیت اور رکوع مکمل ہو رہا ہے وہ ہے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. واو کو استنافیہ قرار دیا جائے گا. آگے فعل امر آ رہا ہے علم جو کہ فعل با فاعل ہے, انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دو مفعول چاہتا ہے, اور انا جو ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر صدہ مصدہ مفعولی علم فعل کے بن جاتا ہے. تو علم فعل با فاعل ہو گیا جس کے لیے پھر دو مفعول جو ہیں وہ ان اللہ عزیز حکیم کی صورت میں قائم مقام دو مفعولوں کے ہو جائیں گے, جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم جو ہے اس میں جلالہ اس لیے منصوب ہے, اور دو خبریں آ رہی ہیں عزیز اور حکیم, اور انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر صدہ مصدہ مفعولی علم فعل کے ہو جائے گا, اور پھر علم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستأنفہ ہو جائے گا. اور ترجمہ بالکل سادہ ہے, اور تو جان لے بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 260 ہماری مکمل ہو گئی ہے, اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35 بھی مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں
اگلے رکوع اور اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لینے کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا، قَالَ بَلَا، کہا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر انہیں بلا، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، وَعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔